بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ اور اللہ کے سوا ان کے ایسے کوئی سرپرست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اور یہ اشارہ ہے وہ کہ جو سمجھ رہے اللہ کے مقابلے میں بھی کوئی میری سرپرستی کر لے گا، اللہ پکڑ بھی لے گا تو مجھے چھڑوا لے گا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے بالکل کوئی سرپرست نہیں ہوگا کہ جو ان کی اللہ کے علاوہ آ کر مدد کرے۔ جو ہوگا شفاعت وہ بِإِذْنِ اللہ اسی نظام توحید کا حصہ ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نظام نہیں ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ بس اپنے پروردگار کو لبیک کہو، یعنی جو آئین تمہاری طرف آیا اس دین کو قبول کر لو، یہ لبیک کہنا ہے اللہ کو۔ اپنے پروردگار کو لبیک کہو قبل اس کے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش ہوگی کہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو مجھ سے قسم اٹھوا لیں، مجھ سے قرآن اٹھوا لیں، میں وکیل لے آتا ہوں، میں تو فیک ڈاکومنٹس بنا کے لے آتا ہوں، جب قتل ہوا میں تو حیدرآباد بیٹھا تھا، قتل کراچی میں ہوا ہے، اور وہ رپورٹس آ گئی تو شراب نہیں سرکہ نکلا ہے، بیچ میں سے شہد نکلا ہے، اس قسم کی فیک ڈاکومنٹس قرآن کہتا ہے کہ کوئی قیامت کے دن نہیں بن سکے گا، نہ تمہاری کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ کوئی انکار کی گنجائش ہوگی۔ بس اگر یہ منہ پھیر لیں، اے رسول یہ باتیں سننے کے بعد بھی اگر یہ اپنی مستی میں لگے ہیں اور آپ کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں اس پیغام سے، تو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ کبھی یہاں پہ قرآن نے حفیظ کا لفظ استعمال کیا ہے اور کبھی قرآن نے وکیل، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے وکیل نہیں، آپ ان کے ہیں جو آپ کے، جنہوں نے آپ کی بات مانی، جو آپ کے ہیں نہیں، بات ہی نہیں مانتے۔ آپ کو ہم نے نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے اور کچھ نہیں سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اور جب ہم، اب اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے، جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے اپنے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی ان پر تکلیف آ جاتی ہے تو اس وقت یہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یہ للہ جو پہلے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا، جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ لغویات بولتے ہیں وہ کہ جو بہتان تراشی کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی خلق کرتے ہیں، جناب سیدہ خلق کرتی۔ ایک اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ امام سجاد نے اپنی یعنی جناب سیدہ سے خطاب کیا اپنی زندگی میں ایک دعا میں، اور کہتے ہیں اے مجھے خلق کرنے والی، یہ بہتان ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ یہ تو مکے کے کافر بھی قرآن کہتا ہے ان سے پوچھا جائے کس نے خلق کیا آسمان و زمین تو وہ کہتے تھے اللہ نے، ایک جمپ اور آگے لگا دیے، اس طرح بےہودگی میں پڑے ہوئے۔ اللہ خالق کل شیء، قرآن کے بعد لفظ ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ کبھی فرماتا ہے کہ یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، یہ سب کچھ خدا نے پیدا کیا ہے، جنہیں تم نے بنا لیا، بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا؟ اللہ کے مقابلے تم بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا؟ یعنی کچھ خلق نہیں کیا، سب کچھ خدا نے خلق کیا۔ اتنی واضحات کے باوجود پھر یہ لغویات بولی جاتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو بس اللہ کے لیے ہے،
جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اور میں پھر کہوں گا، مجبور ہوں کہنے پر تاکہ آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ قرآن میں آیت اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، میں ہوں جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میں جو چاہتا ہوں خلق کرتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں۔ ایک بندہ سٹیج پہ آتا ہے، وہ مشہور ہے پاکستان میں، اس کا کلپ موجود ہے، آپ دیکھیں، کہتا ہے میرا مولا علی مجھے بیٹے دینے والا، مجھے بیٹیاں دینے والا۔ وہ آیات کیا مرض ہے؟ مریض ہو کہ ایسی باتیں کرتے ہو، گمراہ کرتے ہو، خود بھی گمراہ ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، کہتا ہے بڑے بڑوں کے چہرے بن جائیں گے علی کا فضائل سن کے، وہ بیچارہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اللہ کے ان نیک بندوں پر بہتان باندھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جن کو علم نہیں، قرآن مجید سے دور ہے۔ کیا مرض ہے؟ جب قرآن نے اتنی واضح طور پر ارشاد فرمایا تو پھر ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ کر دیتا ہے۔ سب اللہ کی مرضی ہے۔ اور جو پکا مومن ہوتا ہے اسے بیٹا ملے تو بھی راضی، بیٹی ملے تو بھی راضی، دونوں ملے تو بھی راضی، کچھ نہ ملے تب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، خدا تو نے میرے سے زیادتی کر دی۔ حقیقی مومن کیوں؟ اس کی رضا اللہ کی رضا کے ساتھ پھر کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا قدرت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔